بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نزلنا هاهنا ثم ارتحلنا قضى في الدنيا نزول وارتحال
وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ لَوْ كَانَ فِي الدُّنْيَا خُلُودٌ لِسَاكِنِي لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا فَمَا أَحَدٌ يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ سَالِمًا سهم المنايا قد أصاب محمدا. کرن روایت پاک نبی نو، کرن روایت پاک نبی نو، دفن کیتا گھر آئے. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس کا خلاصہ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً. کرن روایت پاک نبی نو، دفن کیتا گھر آئی، تو فاطمہ بیٹی 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 پاک نبی دی اگے آنکھ سنائے. او انس بلال نبی دے یارو، تساں سونے نبی نو کت چھڈ آئے. انج سونے 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 مکھڑے کیوں کر تساں اندر خاک چھپائے. تساں تہاوے حب نبی وچ، حب نبی وچ محور دلوں بجانو. کوڑ محبت ثابت ہوگی تو ساڈے اج جوانو. چن بدر دا سد منا دی مٹی ہیٹ چھپایا. میرے پیارے پیارے بابل اتے کسے نو ترس نہ آیا. سن سن زاری جگر نبی تھی، اکھی نیر وہاون. آخر ہو لاچارو سارے ایک جواب سناون. او بی بی وس ساڈے کچھ نہ ریا تو بھول گیا تدبیراں. وس ساڈے کچھ نہ ریا تو بھول گیا تدبیراں. ہوش حواس نہ قائم رہ گئے جدوں آ گیا تقدیراں. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. کل من علیہا فان قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا یہ عظیم الشان پروگرام مکتب الدعوہ والارشاد، مکتبہ تعاونی بریدہ اسلامک سینٹر کی طرف سے یہ منعقد ہو رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو دارین کی فلاح، نجات، کامیابی، کامرانی کا ذریعہ بنائے. اور جن بھائیوں نے یہ ہماری خیر خواہی کا پروگرام بھلائی کا بنایا ہے، اللہ اس انتظامیہ کو اور اس مملکہ سعودی عرب کو تا قیامت شاد و آباد اور قائم رکھے. جو میرے اور آپ کے لیے ذریعہ بنے ہوئے ہیں کہ دعوت کا پیغام، کتاب و سنت کی سچ کی دعوت، حق کا اعلان، سچ کا پیغام، یہ دلوں کا نور، جینے کا شعور، زندگی کا دستور، حیاتی کا منشور، عرش سے نازل ہونے والا پیارا پیارا نور ہمیں سبحان اللہ کیسے پیارے انداز میں جہاں
مالی منافع ملتا ہے وہاں ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور روح کی غذا بھی ملتی ہے. دعا فرماؤ ہمیں نصیب فرما دے اللہ تعالی. حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین سے بات شروع کرتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں ہیں. جناب آمنہ کے پیٹ میں ہیں, دنیا میں تشریف نہیں لائے. والد گرامی جناب عبداللہ 25 سال 25 برس کی عمر گزار کر شباب عالم میں وفات پا گئے. دنیا میں نہیں آئے, باپ پہلے فوت ہو گئے. 6 برس کی عمر ہوئی تو والدہ محترمہ وفات پا گئی. 8 سال کو پہنچے تو دادا دنیا سے رحلت فرما گئے, وفات پا گئے, انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. اب جوانی کو پہنچے, یہ حقیقت آپ کے سامنے مقدمے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. جوانی کو پہنچے, اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں دی. کتنی بیٹی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. سبحان اللہ. آپ کی 4 بیٹی ہیں, اگر ایک بیٹی ہوتی تو وہ بنت کا ہوتا. جو لوگ ایک بیٹی کو مانتے ہیں 3 کو نہیں مانتے, وہ اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں. 4 بیٹیوں میں 3 آپ کی زندگی میں وفات پا گئی. پھر اللہ تعالی نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے. کتنے؟ سبحان اللہ. بڑے بیٹے کا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا قاسم. دوسرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ جس کے لقب طاہر طیب ہے. تیسرے بیٹے کا نام آپ نے اپنے دادا کے نام سے منسلک کیا, نام ہے ابراہیم. تینوں بیٹے اللہ تعالی نے عطا فرمائے. جس ترتیب میں آئے اسی طرح یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے دنیا سے رحلت فرما گئے, وفات ہو گئی, انتقال ہو گیا. حقیقت موت کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے, پیدا ہوئی تو باپ کا سایہ اٹھ گیا, گھٹنے چلے تو مادر عم ہوئے جدا, چلنے لگے تو دادا عدم کو روانہ ہوا, ہر ایک کا سایہ یوں اٹھتا چلا گیا. ایک ایک سربراہ دنیا سے چلتا جا رہا ہے, روک بھی نہیں رہا, کوئی روک بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ تعالی نے جس کو پیدا کیا ہے, ہر پیدا ہونے والا پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتا ہے. جس کی وفات کا انکار کرو گے, جس کی موت کا انکار کرو گے, پہلے اس کی پیدائش کا انکار کرو گے. کس چیز کا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدائش کی تو خوشی مناتے ہو اور وفات کے لیے سبحان اللہ بھول جاتے ہو بات. حقیقت یہ ہے جو پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے, پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتا ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت, وہ ذات ہے اللہ تعالی کی جس نے موت بنائی ہے, والحیات, حیات بھی بنائی ہے. دنیا میں حالانکہ حیات پہلے ہوتی ہے, موت بعد میں ہوتی ہے. اللہ تعالی نے دنیا والوں کو سمجھایا کہ موت کی حقیقت کو جو آدمی سمجھ سکتا ہے اس کی زندگی حیات اچھی بن جائے گی. جو موت کی حقیقت کو بھول جائے گا, موت کا انکار کر جائے گا, ذکر موت بھول جائے گا. اللہ اکبر. قال کثرت ذکر الموت. حبیب کریم نے فرمایا جس طرح قرآن کثرت سے پڑھو اس طرح موت کو بھی کثرت سے یاد کرو. اللہ.
ہر حال میں، معیار میں، گفتار میں، اقوال میں، کردار میں، لیل و نہار میں، دنیا کے معاملات میں موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کس طرح موت کی حقیقت ہے، الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں بنایا، یتیم بنا کر جگہ نہیں دی، یتیم پا کر دنیا میں مقام نہیں دیا، جلال دیا، جمال دیا، حسن دیا، عزت دی، احترام دیا، دنیا میں عظمت بخشی، پر دنیا والوں کو سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ علیک السلام۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے اللہ کی فرما برداری میں، موت حقیقت ہے، ڈرو اس اللہ سے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا کائنات کو سمجھایا، دنیا والوں کو سکھایا، اور مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے یہ طالب علم آپ کو یہ درخواست کرتا ہے ذرا اپنی حقیقت تو دیکھ لو۔ نزلنا ہاہنا ثم ارتحلنا کذا فی الدنیا نزول وارتحال وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ نزلنا ہاہنا، ہم آئے ہیں چلے جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ نزلنا ہاہنا ثم ارتحلنا کذا فی الدنیا نزول وارتحال، دنیا میں آنا جانا لگا ہوا ہے۔ دانا بینا آدمی، بڑے ریال کمانے والا، ایک دن میں نے ادھر سعودی عرب میں دیکھا فریزر میں رکھا ہوا ہے، اوپر بھی برف آ گئی ہے، اب پہچانا بھی نہیں جا سکتا تو دیش میں بھی نہیں جا سکتا، دنیا میں بھی نہیں ہے، اپنی منزل کو پہنچ چکا ہے، حقیقت کو پہنچ چکا ہے۔ او بھائی حقیقت کو سمجھو، دیس میں نہیں سمجھ سکے، اتنی دور آ کر بھی آدمی اگر توحید کو نہیں سمجھ سکا، شرک سے بعد نہیں آیا، سنت کو نہیں سمجھ سکا، بدعت سے بعد نہیں آیا، حقیقت موت کو نہیں جان سکا، اللہ اکبر، دنیا کی غفلت میں رہا ہے، تو اس جیسا دنیا میں نادان نہیں ہے۔ اتنی دور آئے ہو، ٹوکریں کھا رہے ہو، دھکے کھا رہے ہو، دیکھو تو صحیح، یہ ایک ایسا ڈپلوما ہے کہ جو کہیں نہیں ہوتا، جو پردیس میں ہوتا ہے۔ ہجرت کرنے والے کے سارے گناہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رضا کے لیے ہو تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن دیکھو ذرا تھوڑا سا فکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، مرنے کی تیاری کرو، آخرت کی سرداری کو پاؤ۔ اور کیا ہے آخرت کی سرداری؟ ہم آئیں گے چلے جائیں گے، قضا فی الدنیا نزول وارتحال وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ اے مخاطب، جب تو کسی کے جنازے کو کندھا دے کر قبرستان کی طرف جا رہا ہو، جنازے گاہ کی طرف لے جا رہا ہو، یہ مت سوچ کہ مجھے ابھی تاخیر ہے، یہ جا رہا ہے، میں ابھی تو جوان ہوں، میں ابھی صحت مند ہوں، میں ابھی مالدار ہوں، بلکہ نہیں، مان نہ کر ای دنیا دا، اے دنیا نال ننے سے تو، اے دنیا چار ڈیہاں دی ہے، وچ قبر دے دیرے لے سے تو۔ اللہ کریم نے دنیا والوں کو اس طرح سمجھایا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور دنیا میں جینے والوں دیکھ لو دوسرا مقام، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اللہ تعالی نے فرمایا دوڑنا چاہتے ہو دوڑ جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو، اڑنا چاہتے ہو اللہ اکبر فلائٹوں میں اڑ جاؤ، پر جہاں چھپنا چاہتے ہو پہنچ جاؤ، جہاں چلے جاؤ گے موت تمہیں اللہ اکبر اذا جاء اجلہم، جدوں زندگی عمر دی مک جاندی، گھڑی چل دی رک جاندی، جہاں پہنچنا ہے پہنچ جاؤ۔
اذا جاء اجلهم، اللہ کریم نے دنیا والوں کو سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ او دنیا میں جینے والوں، زندگی بسر کرنے والوں، دیکھ لو حقیقتاً کیا ہے، وَلَدَتِكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاقِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ سبحان اللہ، دیکھیں تو صحیح، جب ہم سمجھانے والے نے ہمیں سمجھایا ہے، آپ اس طرح بیٹھے جس طرح قرآن پڑھنے والے بیٹھتے ہیں تاکہ قرآن سمجھ آئے، اللہ کے سہارے پہ بیٹھیں اور پوری توجہ سے قریب ہو کر بیٹھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا انشاءاللہ۔ آئے ہیں جب ہم، بندہ پیدا ہوا ہے نا تو شیطان نے پیدا ہونے والے بچے کو ڈرانا شروع کر دیا، جب ڈرانا شروع کیا نا تو اس نے رونا شروع کر دیا، وہ روتا ہے ساری دنیا ہنستی ہے، توجہ کریں آپ، وہ روتا ہے اور ساری دنیا، وہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور میں آتے ہوئے آپ رو رہے ہیں، جب تک روتا نہیں کوئی خوش ہوتا نہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، روتے آئے ہیں، اور اب یہ تو بات صحیح نہیں ہے کہ روتے آئے ہیں اور جائیں بھی روتے ہوئے، سوچ لے ذرا، اسی فکر کے لیے حقیقت موت سمجھائی جاتی ہے، روتے آئے ہیں اور روتے جائیں، رزق دینے والا کون ہے؟ کیوں روتے ہو اللہ کے بندے، کیوں روتے ہو؟ ادھر تو 25% مہنگائی ہے، پاکستان میں 100% مہنگائی ہے، روتے کیوں ہو؟ ادھر 2500 زیادہ ہوتا ہے، ادھر 100 زیادہ ہو جاتا ہے، ادھر ابھی کوئی نیند تو کر سکتا ہے، ادھر کوئی چیز بھی نہیں ہے، معیشت، ادارے سارے کے سارے اللہ اکبر تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالی بحال فرما دے۔ پر دیکھیں، بھروسہ پیسوں پہ نہ کرو، بھروسہ سیٹوں پہ نہ کرو، مالداروں پہ، بھروسہ اپنی جان پہ نہ کرو اور اپنی اولاد و مال پہ نہ کرو، یہ بھروسہ کسی کا ساتھ دیتا تو حبیب کریم کا کوئی رشتہ دار دنیا سے وفات نہ پاتا۔ لو كان في الدنيا خلود لساكني لكان رسول الله فيها مخلدا فما أحد ينجو من الموت سالما سهم المنايا قد أصاب محمدا لو كان في الدنيا خلود لساكني، اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہتے، آپ کی قبر مبارک کی یہ تصویر نہ ہوتی جو آپ مدینہ منورہ میں اللہ اکبر کھینچ کر آتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، زندہ کی تصویر ہوتی، قبر کی تصویر نہ ہوتی، لے کر قبر کی تصویر آدمی کہے کہ میں جشن منا رہا ہوں، اس کی تیسری منزل خراب، تصویر قبر کی لے کر پھرتا ہے، کہتا ہے میں جشن منا رہا ہوں، مرحبا کہہ رہا ہوں، عقل تیرا کہاں جاتا ہے؟ قرآن جب گواہی دیتا ہے انک میت وانہم میتون، حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی میت ہو جائیں گے، آپ کے دشمن بھی مر جائیں گے، دنیا میں رہنا کسی نے نہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ایک دن لہ الحکم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، موت اللہ نے فرض کی تھی، بھویں ہمیں یار کچاری وچ دنیا دیا یاریاں کوڑیاں ہن، ہی وی فائدہ آج جی زاری وچ، ایک نیاں نے پوچھی سی تے تو میں تو کیا کیتی عمرہ ساری وچ، کلیم پتاؤں لگ پوسی جدا جلسوں قبر اندھاری وچ، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کیوں اداس ہو رہا ہے؟ توکل کس پہ کرنی ہے؟
صرف اللہ نہیں، اللہ تعالی. کیا کہنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے کیا کہنا ہے؟ لوگ غیر اللہ کو پروٹوکول دیتے ہیں. میں اپنے حقیقی اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نہ کہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نہ کہوں، اللہ تعالی نہ کہوں تو مجھے میری فہم میں فرق آئے گا. آپ ذرا تھوڑا سا ادب میں، احترام میں نام لیا کریں. اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل شانہ. اب آپ اپنے دل میں جی میں میری بات کو سوچیں اور جواب دیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يموت. ہر ایک پہ موت ہے، اللہ موت سے پاک ہے. توکل اس پہ کرو جس پہ موت نہیں ہے. ماں پہ کیا توکل کرو گے؟ باپ پہ کیا توکل کرو گے؟ اللہ اللہ بھروسہ واللہ اکبر. بیٹیوں پہ کیا کرو گے؟ یہ تو اللہ کے رسول کا ساتھ بھی چھوڑ گئے. دنیا والوں کو سمجھایا، وہ لوگوں دیکھ لو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آخری بیٹے کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے ملک الموت کو بھیجا، وہ آیا، اللہ اکبر، ڈپٹی سر انجام دے کر چلا گیا. اب حبیب کریم فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں ہے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اللہ اللہ، دل اداس ہے، غمگین ہے، دل میں صدمہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. پیارے حبیب فرماتے ہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. کوئی خسارہ آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی مہنگائی آئے، کوئی نقصان آئے، اللہ تعالی نے سمجھایا ہے اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمور ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. مواحد تو صابرین ہوتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی توحید پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سہارا لیتے ہیں، کسی بندے کا سہارا نہیں لیتے. اللہ اللہ بندے ساتھ دیتے تو حبیب کریم کے والد گرامی آپ کا ساتھ دیتے. سبحان اللہ. لو کان فی الدنیا خلود لساکنی لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. وہ دنیا میں مخاطب سن لے، یہ حبیب کریم کی قبر مبارک یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں اگر اللہ کے رسول محمد کریم دنیا میں زندہ نہیں رہے صلی اللہ تو زندہ اور کسی نے رہنا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سمجھا دیا ہے، پیغام سنا دیا. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد الا رسول. نہیں، محمد صرف اللہ کا رسول ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں، دنیا سے آیا ہی چلنے کے لیے. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. جس طرح پہلے رسول آئے چلے گئے، یہ بھی آئے گئے، اپنی ڈپٹی سر انجام دے کر جا رہے ہیں. اور کیا قرآن گواہی دیتا ہے؟ قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. 4 باتیں یاد کر لے، بہت آسان واضح ہے، عام فام بات کر رہا ہوں. دیکھو پہلی بات کیا ہے، خاموش رہیں بھائی. قل ان صلاتي، قل فرما دیجئے، سنا دیجئے، کہہ دیجئے، میری نماز یعنی نماز کا پڑھنا
اللہ تعالی کے لیے وَمَحْيَايَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، قربانی کرنا، میرا قربانی کا کرنا، اللہ کے رسول کی قربانی، اللہ کے رسول کا قربانی کرنا کس کے لیے؟ اہل ایمان کا قربانی کرنا کس کے لیے؟ وَمَحْيَايَ، زندگی بسر کرنی کس کے لیے؟ وَمَمَاتِي، اور فوت ہونا کس کے لیے، مرنا کس کے لیے؟ پہلی باتیں تو بیان کرتے ہو، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، آگے مولوی آپ کو کچھ نہیں سناتے، دو باتیں چھپا جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ایسے لوگ ہیں، چار پورے مسئلے ہیں، نماز اللہ تعالی کے لیے، نماز میں قیام ہے تو اللہ تعالی کے لیے، اس جیسا قیام کسی اور کے لیے نہیں، رکوع ہے، جبین نیاز کا جھکانا ہے تو اللہ تعالی کے لیے، جبین نیاز کسی اور کے لیے نہیں جھکانی، پھر اللہ اللہ دیکھنا، پھر سمجھایا قربانی اللہ کے لیے، یعنی جانور ذبح کرنا ہے تو اللہ تعالی کے لیے، اس کے ماں سوا کسی اور کے لیے قربانی نہیں کرنی۔ دنیا والوں کو سکھایا سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے کہ اور دنیا میں جینے والوں، قربانی اللہ کے لیے، جانور ذبح کرنا کس کے لیے؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے لیے اللہ اکبر کچھ ذبح کیا، اس پہ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرما دیا، وہ آدمی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ رحمت سے، رحمت اس کو نصیب نہیں ہوتی جو غیر اللہ کے نام پہ اللہ اکبر جانور ذبح کرے۔ آگے دیکھیں، وَمَمَاتِي، پھر فرمایا وَمَحْيَايَ، حیات کس کے لیے؟ اللہ تعالی کے لیے۔ وَمَمَاتِي، موت بھی۔ اب قرآن بتا رہا ہے، رسول آپ فرمائیں میری موت بھی کس کے لیے؟ وَمَمَاتِي، آپ قرآن جا کر سنائیں مولویوں کو اپنے دیس میں کہ مولوی صاحب آپ تو جشن منا رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے رسول آپ، یار خاموش رہیں، رسول آپ کی نماز قربانی کرنا، آپ کی زندگی بسر کرنا اور آپ کی وفات کس کے لیے ہے؟ پھر پڑھ لیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، یہ میں سنا اسی لیے رہا ہوں کہ ربیع الاول آ رہا ہے، آپ نے ٹیلی فون پر بتانا ہے، بعض ٹیلی فون بھی فری ہوتے ہیں، بتا دیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب آپ فرما دیں میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ موت کس کے لیے؟ اللہ تعالی کے لیے۔ دنیا والوں کو سمجھایا کس طرح، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے پیارے حبیب اپنی مالک کی بارگاہ میں یہ قرآن ہے، آپ فرماتے پروردگار مجھے صبر پہ ثابت قدمی دے دے، اور ساتھ ہی فرماتے وتوفنا، جب مجھے فوت کرنا، موت دینا، وفات دینا، مسلمین، اپنی فرما برداری میں، اپنے بارے میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ اور دیکھو نادانی، دیکھو ماں باپ کی وفات کو مان لیا، بیٹیوں اور بیٹوں کی وفات کو تسلیم کر لیا، جب آپ کی اپنی باری آئی تو پھر فرمایا نہیں، اگر نہیں مانو گے تو یہ الزام آئے گا صحابہ کرام پر کہ انہوں نے زندہ حبیب کریم کو زمین میں تدفین کر دیا۔ کیا کبھی تم نے بھی کسی زندہ کی قبر بنائی ہے؟ آپ کے دیس میں، اپنے اپنے ملک میں دیکھو، کسی زندہ کی تم نے بھی کبھی قبر بنائی ہے؟ زندہ کی جب قبر نہیں بناتے تو پھر سوچتے کیوں نہیں اہل بیت اور صحابہ اس طرح کر سکتے تھے؟ وہ اللہ کے بندوں، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سبحان اللہ پسینے کا، اللہ پسینے کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ توجہ کریں بھائی، صحیح ہو جائیں گے، آپ میری طرف توجہ کریں، سبحان اللہ، جو آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ حبیب کریم کو لحد میں اترنے دیتے؟ پوچھو ذرا ان سے، جشن منانے والوں سے پوچھو
کہ مولوی صاحب تم تو مرحبا مرحبا کہہ رہے ہو، مولوی صاحب تو تم تو جشن پہ اتنی جناب کھانے پینے اور اتنی سبحان اللہ معاملات چلا رہے ہو، وہ دن بتا دو جس دن مائی کہتی ہے صبح علیہ مصائب لونہا، میرے بابا کی وفات والے دن میرے سر پہ مائی فاطمہ فرما رہی ہے ایسی اللہ اکبر مصیبت آئی ہے، ایسی دکھ آیا ہے، ایسی تکلیف آئی ہے، میرے بابا کی وفات والے دن اس طرح کا صدمہ آیا ہے، اگر وہ صدمہ دن پہ آتا تو دن بھی اندھیرے میں تبدیل ہوتا، اس کی روشنی ختم ہو جاتی۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ نہیں آتا، قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن سمجھ نہیں آتا، حدیث دیکھ لو، حبیب کریم فرماتے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفانی ما کانت الوفات خیرا لی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ دعا موجود ہے، اللہ کے حبیب کریم فرماتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھا ہے خیر سے رکھ، جب وفات دے وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّي، اللہ جب میری وفات ہو میں فوت ہوں تو اللہ تو اس وقت بھی اللہ خیر فرما دینا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آگے اور دعائیں آتی ہیں، صحیح بخاری شریف میں ہیں اور احادیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ دیکھیں دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ لئیکہ عتیقہ رفیقہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب کریم کو سخت بخار ہو گیا۔ بخار کا عالم یہ تھا کہ پانی کے برتن میں آپ ہاتھ ڈالتے پھر وہی پانی والے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرتے، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی بخار ہوا کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی بخار میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو فرماتے اللہم بالرفیق الاعلی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اب دیکھو یہ منظر بھی دیکھ لو، امی فرماتی ہے اس دوران میرا بھائی عبد الرحمن ہاتھ میں مسواک لے کر سامنے سے گزرا، میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن کو کہا عبد الرحمن مسواک مجھے دے دے۔ حبیب کریم مسواک کو پسند کرتے تھے، کس چیز کو؟ نسوار کو نہیں۔ تم تو محبت رسول کا بھی دعویٰ کرتے ہو اور نسوار اور تمباکو اور اللہ اکبر سگریٹ بھی نہیں چھوڑتے، تمہیں کیا پتا کہ حبیب کریم نے اس مسواک کی کیا سنت کی فضیلت بیان فرمائی ہے؟ وہ اللہ کے بندے مسواک کیا کرو۔ اللہ کے رسول اپنے آخری وقت میں کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، نماز پڑھتے ہیں مسواک کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تمہیں کیا ہے؟ نہ نماز کی فرصت ہے نہ مسواک کی فرصت ہے۔ ہمیں محبت ہے حبیب کریم سے، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ آپ کے ہر سنت پہ عمل کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دے، سچا محب رسول بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ایک منظر پورے کے پورے باپ موجود ہیں، فرمایا مسواک امی چاند دے رہی ہے، اللہ کے پیارے حبیب مسواک کرتے ہیں، بخار کی شدت کی وجہ سے مسواک نرم نہیں ہو رہا، امی فرماتی ہے اللہ کے محبوب مجھے مسواک دے دیجئے میں نرم کر کے دوں۔ آپ کی لعاب والا مسواک میری امی نے لے لیا۔ کس نے لیا؟ وہ اللہ کے بندوں دیکھ لو وہ بندے کیسے گندے گئے۔ اللہ اللہ جنت دی بشارت دیتی مصطفیٰ ہی،
رضا دی چٹھی آپ بھیجی اللہ کے، جن کو اللہ تعالی کی طرف سے جنت کی بشارتیں مل جائیں، جن کو اللہ کی طرف سے سبحان اللہ رضا کے سرٹیفکیٹ مل جائیں، ان کے بارے میں کوئی آدمی ملعون یہ کہے مائی عائشہ صدیقہ یا صحابہ کے بارے میں، تو اس کے لیے اللہ تعالی نے دنیا میں سمجھا دیا ہے کہ او دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں یہ تو ایسے لوگ ہیں، ایسی عظمت والے ہیں کہ جن کی شان میں میری امی کی شان میں سورہ نور پوری کی پوری اللہ تعالی نے نازل فرمائی۔ امی فرماتی ہے مسواک وہ آپ کی لعاب والا میں نے لیا اپنے منہ میں ڈالا، اپنی لعاب سے نرم کر کے اللہ پر حبیب کریم کو دے دیا۔ وفات سے پہلے اللہ نے کیا منظر دکھایا، حبیب کریم کی لعاب میری امی عائشہ صدیقہ لائقہ عتیقہ رفیقہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ اکبر امی کے منہ میں، اللہ کے پیارے رسول کے منہ میں امی عائشہ کی لعاب جاتی ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا، موت سے پہلے اللہ نے مائی عائشہ اور محمد کریم کی لعاب کو ایک بنا دی۔ وہ سمی کے بارے میں سبحان اللہ، دیکھو دیکھو مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، ایسی عظمت والی امی جو آپ کی منظر کو بیان کرتی ہے۔ فرمایا ایسا بھی وقت آیا، قریب موت آئی تو آپ اپنے چہرے پہ ایسے کپڑا کر لیتے ہیں، کبھی چہرے سے کپڑا ہٹا لیتے ہیں، کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کبھی آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ وقت آ گیا جو اللہ نے وعدہ فرمایا، کیا فرمایا؟ انک میت وانہم میتون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ کسی آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالی نے ہمیشگی نہیں دی۔ ہمیشگی کس کے پاس ہے؟ وہ سب بھائی یاد کرو، ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کتنی بڑی دلیل ہے، خالق بھی زندہ ہے، مخلوق بھی زندہ ہے، پیر بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، ولی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، سارے اس طرح زندہ ہیں جس طرح اللہ زندہ ہے۔ تو پھر اللہ اور خالق و مخلوق میں فرق کیا ہے؟ مالک نے تو بتا دیا ہے، کیا بتایا ہے؟ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ آج موت کی حقیقت ہم نے دیکھنی ہے کہ موت کی حقیقت یہ ہے، خالق وہ ہے جس پہ موت نہیں، مخلوق وہ ہے جو موت سے باز آ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح سمجھایا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ایک ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ تو 5 باتیں آپ کو یاد ہو سکتی ہیں، بہت آسان قرآنی ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے اور بہت آسان باتیں ہیں، یاد کر لیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، اللہ اللہ دیکھ لو۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، بارش کب آئے گی کس کے پاس علم ہے؟
اللہ تعالی کے پاس کوئی نہیں جانتا. یہ اندازے بتانے والے بھی بعض دفعہ جھوٹے نکلتے ہیں. دنیا والوں کو پتا ہے بارش کیسی آئے گی, سیلاب بن جائے گا, زلزلہ بن جائے گا, عذاب بن جائے گا, یا صرف آندھی آئے گی, اللہ اکبر گرج ورج آئے گی تو چلی جائے گی, برسے گی یا نہیں برسے گی, ساری باتیں جاننے والا کون؟ اس کی کیفیت و معیار کو سمجھنے والا کون؟ وما تدری, دنیا والوں کو سمجھایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. بطن مادر میں جو بچہ ہے اس کی کیفیت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالی, اللہ جلہ, اللہ جل جلالہ, اللہ سبحانہ و تعالی. دیکھ لیں سبحان اللہ, میرا اللہ جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کس طرح اللہ جانتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اللہ تعالی جانتا ہے وما تدری نفس بأي ارض تموت. اللہ تعالی نے سمجھایا ہے 5 باتیں یاد کر لو. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. بطن مادر کی حقیقت کون جانتا ہے؟ وہوا خالق مالک رازق صاحب فضل کرم دا, شکم مائی دے اندر لوگو بچہ کی میں پلدا, اتھے روزی دا کوئی راہ نہ ہووے رحم چفیروں گھیرا. اللہ قدرت نال کھواوے ماں پیو کچھ نہ جھیڑا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تعالی سمجھا رہا ہے ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا. دیکھ لے 4 ماہ ابھی گزرے گئے, اس کے اندر روح پھونکی گئی ہے. کتنے ماہ میں؟ اچھا, تو روح جو آئی ہے ابھی کتنے ماہ ماں کے پیٹ میں؟ 6 ماہ تو رہا ہے روح کے ساتھ. 6 مہینوں میں سے کوئی ایک بات آپ کو یاد ہے؟ ایک دن روح کے بارے میں کہہ رہے تھے روح اسی قبر میں ہے, اس میں ہے, اس میں ہے. میں نے کہا ماں کے پیٹ میں جو روح تھا اس کے بارے میں آپ ذرا خبر دے دو, آپ تو تھے روح سے نا. کوئی ماں کے پیٹ کی کیفیت بتا سکتا ہے؟ کتنی دن بھوکا رہا ہے, کتنی دن دال کھائی ہے, گوشت کھایا ہے, کتنی دن نیند آئی ہے, کتنی دن بخار رہا ہے, کتنی دن بہرام رہا ہے, کتنی دن اللہ, کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی چودھری میاں راجا, کوئی مولوی قاری, کوئی دنیا کا اللہ اکبر دانا بینا, کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ ماں کے پیٹ سے گزر کر آنے والوں, وہ بطن مادر کی کیفیت عالم بطن تو بتا نہیں سکتے, عالم برزخ میں اختلاف کرتے ہو. دیکھو فرعونیوں کو سزا مل رہی ہے, کیسی مل رہی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا صبح و شام عذاب پہنچتا ہے. یہی عذاب قبر ہے. عذاب القبر حق. کیسے ہیں ولکن لا تشعرون, تمہیں کوئی پتہ نہیں. یہ برزخی معاملہ ہے. جس طرح ماں کے پیٹ کی کیفیت کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالی نے سمجھایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. اماں کے ماں کے بطن میں, ماما کے بدن میں جاننے والا کون ہے کہ بیٹا پیدا ہونے والا پیدا ہوگا یا راستے میں مر جائے گا, پیٹ میں مر جائے گا, بینا ہوگا یا نہ بینا ہوگا, کس رنگت کا ہوگا, کیسی قد کاٹ کا ہوگا, سارے معاملات جاننے والا کون ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کون جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ بات جاننے والا کون؟ پھر آخری بات 5ویں بات سمجھا دی, وما تدری نفس بأي ارض تموت.
اللہ جانتا ہے کون کہاں فوت ہوتا ہے، کہاں اس کو موت آتی ہے، پردیس میں موت آتی ہے یا دیش میں آتی ہے، یہ تو امیدیں رکھتا ہے میں 2 سال لگا کر واپس جاؤں گا، 2 دن کا کیا 2 سانس کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، یہ تو امیدیں رکھتا ہے میں اتنی عمر میں واپس چلا جاؤں گا، یہ اپنے خیال میں چلتا ہے، پر اللہ کی تقدیر کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی کے اندر پھر تمہیں داخلہ ملا، اسی مٹی سے تمہیں نکالا جائے گا۔ اب انکار کرتے ہو تو آؤ ذرا قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، سچ کے اعلان کو دیکھتے ہیں، حق کے پیغام کو دیکھتے ہیں، رب کے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تیرا کلام کیا فرما رہا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب آخری وقت آیا، بند کرے موبائل، الجرس و مزامیر الشیطان، گھنٹیوں کی آواز شیطان کی آوازوں میں سے ایک آواز ہے، اپنی گھنٹی درست کیا کریں۔ دیکھیں ذرا موت کی حقیقت کو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، ہمارے ہاں بھی موت کو موت ہی کہتے ہیں نا، قرآن میں بھی موت بیان ہوئی ہے، اور کس کی موت ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی۔ میں شارٹ بات بیان کر رہا ہوں، لمبی نہیں کرتا، جتنی ٹائم مجھے شیخ نے دیا ہے میں اتنی بات ختم کرتا ہوں، بہت جلدی۔ موت آئی ہے نا رسول کی، کہتے ہیں جی شہید زندہ ہے تو نبی تو شہید سے اوپر درجے کا، وہ بھی تو زندہ ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ہوتی تو شہید کی بیوہ ہو جاتی ہے نا، بچے رو رہے ہوتے ہیں، میراث تقسیم ہو جاتی ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت۔ ہاں ایک فرق ہے، صحیح حدیث ہے، حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے وہ فرشتہ ملک الموت اللہ کے رسول پیغمبر کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کے سامنے آخرت کے منظر کر دیتے ہیں۔ فرشتہ آ کر اشارہ کرتا ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے جہاں دودھ کی نہریں ہیں، مشروبات کی نہریں ہیں، سونے چاندی کے اینٹوں کے بنے ہوئے محل ہیں، کستوری کا پلستر ہے، سبحان اللہ خوبصورت وہاں ہمیشہ والی زندگی، اور یہ زندگی عارضی ہے۔ عارضی پسند کرتے ہو یا ہمیشہ والی؟ پھر رسول کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ پھر ان کی روح قبض کی جاتی ہے، ڈپٹی سر انجام دیتا ہے فرشتہ۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، اگر زندہ ہوتے تو صدیق اکبر کو خلافت ملتی؟ وہ اللہ کے بندو، زندہ آدمی زمین کے اندر حق زیادہ رکھتا ہے یا زمین کے اوپر؟ تم تو زندہ ہو اوپر پھرتے ہو، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء ان کو زندہ بھی سمجھتے ہو، زمین کے نیچے سمجھتے ہو۔ کتنی بڑے گستاخ ہو، عقل کا علاج کرو۔ زندہ زمین کے اوپر ہوتا ہے یا نیچے؟ نہیں، نیچے۔ ہاں؟ پھر کارساز بھی بن جاتا ہے، پھر بگڑی بنانے والا بھی بن جاتا ہے، پھر ہر جمعرات کو بھی آتا ہے، پھر ہر مشکل میں بھی پکارا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، حقیقت کو سمجھو۔ میں تو آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، اتنی دور آئے ہو پردیس میں، پھر پردیس میں بھی سیکھو تو صحیح۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پہ توکل کرو اللہ تعالیٰ پر جس پہ موت نہیں ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ وہ پیسوں پہ بھروسہ نہ کرو، سعودی عرب پہ بھروسہ نہ کرو، پاکستان پر بھروسہ نہ کرو، مخلوق پہ بھروسہ نہ کرو، خالق پر بھروسہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
جو بندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، پھر رو رو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ رویا نہ کرو، سنا تو رہا ہوں۔ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاقِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ جب ماں کی گود میں آئے ہو، ماں کے گھر میں آئے ہو تو روتے آئے ہو، اب دنیا سے جاؤ جب تو لوگ دنیا ساری روتی ہو، دیس والے روتے ہوں، پردیس والے روتے ہوں، رشتہ دار روتے ہوں، یار اغیار روتے ہوں، ساتھی دشمن اللہ اکبر ساتھی دوست بھی سب روتے ہوں، اپنے بگانے سب روتے ہوں، تو مسکراتا ہوا اپنے حقیقی گھر جنت الفردوس کی طرف جا رہا ہو۔ اس طرح اپنا معاملہ بھروسہ اللہ پہ کرو جس پہ موت نہیں۔ خالق و مخلوق میں یہ فرق ہے، اور آخری باتیں سنیں پھر بات ختم ہوتی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالی نے سمجھایا ہے، دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں دیکھو تو صحیح، موت تو آئی۔ اللہ اکبر، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کیا کرو گے؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی نوٹ بھیجے ہیں، لاکھ روپے کے کمائے ہیں، تمہارے بعد تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ او ولد صالح یدعو لہ، اولاد نیک صالح جب دعا کرتی ہے ماں باپ کے لیے، سبحان اللہ، آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے، صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تم نے جو وی سی آر بھیجے ہیں، گندے گندے ٹیلی فون بنا کر بھیجے ہیں، وہ کیا ہے موبائل بھیجے ہیں، وہ انٹرنیٹ کے جو پروگرام آپ نے گھر میں سبحان اللہ عجیب و غریب بنائے ہیں، گھر کو سینما ہال بنا دیا ہے، بتاؤ حاجی صاحب آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کیا کرے گی؟ الٹی گنگا چل گئی ارمان ہی سچ دی بغاوت زور وچ، مظلوم اج قرآن ہی مظلوم آخر کھٹ ویندا، ظالم ہوندا مردود ہے۔ اللہ کریم نے سکھایا ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، وہ پوچھتا ہے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ زندوں کو پوجو گے یا مردوں کو پوجو گے؟ درختوں کو پوجو گے یا شجر کی پوجا کرو گے؟ حجر کی پوجا کرو گے یا اللہ کی پوجا کرو گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، سارے بیٹے یک زبان کہتے ہیں، قالوا نعبد الہک، قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو ہمارا اکیلا معبود ہے۔ ہک دی سب کو سکھ ہے، جرا ہک اللہ کو دو کر جانے وہ کافر مشرک۔ اللہ بھی مشکل کشا ہے، بیٹے دینے والا ہے، مردہ بھی بیٹے دیتا ہے۔ اللہ کے گھر بیت اللہ کا بھی حاجی صاحب طواف کرتے ہو، وہاں قبر کا بھی طواف کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں تو کوئی مردہ مر جائے نا، اس کو پہلے قبر پہ لے جاتے، پھر قبر کا میت کو طواف کرواتے ہیں، میت کو قبر کا۔ اتنی ظلم بھی ہوتا ہے، اتنی جہالت بھی ہوتی ہے۔ ایک طرف میت ہے، پھر میت کے قبر کا طواف ہو رہا ہے، ایک میت نیچے ہے، پھر اوپر میت کو اللہ اکبر 7 چکر لگواتے ہیں۔ عجیب ہے دنیا۔ علاج کرو اپنے دماغ کا، اللہ تعالی نے زندگی دی ہے تو یاد کر لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس پہ کرو جس پہ موت نہیں۔ اب آخری بات سنو، رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ توفني
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ دیکھو دیکھو بھائیو، زندگی بھی بیان فرمائی، موت بھی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ایسا آیا، یہ ضروری نہیں کہ ساری زندگی آپ اللہ اکبر اسی طرح محنت مزدوری اور مشقت میں رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سرخرو کر کے عزت دے گا۔ تھوڑا سا حوصلہ بلند کر کے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ سبحان اللہ۔ توکل کس پہ کرنی ہے؟ کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح یوسف علیہ السلام نے توکل کی ہے، کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح محمد کریم نے یتیمی میں اللہ پہ توکل کی ہے، کس طرح توکل کرنی ہے؟ جس طرح انبیاء، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ، بزرگان دین نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے۔ پیر پڑیاں نمازاں مسیتاں اندر، سجدے رب دے کریں جے گزاری عمر، تیری دھوئیں اوتے تھئی زندگی بسر۔ دیکھ لے توکل کیسے ہوتی ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ختم ہو جاؤ، نہیں ختم ہوتے تمہیں کسی نے اللہ ادھر سے خوشی سے آتے ہیں، جب ادھر آ کر پھنس جاتے ہیں نا، پھر بھیجنے والے پہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی اپنے نصیب پہ رویا کرو، اپنے نصیب کو بھی دیکھا کرو۔ اللہ تعالی نے ہر ایک کا مقدر اس کے گلے کا ہار بنایا ہے۔ کسی بھیجنے والے کو گالی نہ دو، کسی پہ ناراض نہیں ہونا۔ نصیب کس کا بنایا اللہ نے؟ سبحان اللہ۔ ان کے بھی نصیب ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ نصیب ہر ایک کا فی عونوں کی ہی اس کا اللہ نے مقدر بنایا ہے۔ دیکھو کیسا بنایا۔ ایک بات یاد آئی، آپ کو سناتا ہوں۔ نصیب کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، نہ انصاف حکمرانوں نے جیل میں ڈال دیا، نہ کنویں کا پانی مار سکا، نہ ہی کنویں کا پانی مار سکا، نہ ہی جیل میں رہنا سال ہا سال کو نقصان دے سکا۔ تیرا بے شمار احسان الہا الہا مینوں ہور تاں کچھ نہیں سجدا، جس دیوے نوں اللہ آپ جگاوے او تاں کہیں تو نہیں بھی بجھدا۔ تمہیں کسی نے ادھر ڈال دیا ہے تو اللہ نے روشن کرنا ہے، تو کوئی تمہیں اللہ اکبر گل نہیں کر سکتا۔ دیکھ لے اللہ اللہ تیرا بے شمار، عقیدہ بنا لے، تیرا بے شمار احسان الہا مینوں ہور تاں کچھ نہیں سجدا، جس دیوے نوں اللہ آپ جگاوے او تاں کہیں تو نہیں بھی بجھدا۔ کنویں میں پہنچا گئے تو نہیں گل ہو رہا، جیل میں رہا ہے تو نہیں گل ہو رہا۔ اب سمجھایا جا رہا ہے آتیتنی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ مجھے ملک مصر کا سربراہ بھی تو نے بنایا ہے، اللہ مجھے حدیث پاک کا خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ فاطر السماوات والارض، تو بھی اس طرح کا عقیدہ بنا، او زمین و آسمان کے مالک، دنیا جہان کے مالک، انت ولی، میرا تو کارساز ہے۔ میرا دادا ابراہیم میرا کارساز نہیں، میرا بابا میرا دادا اسحاق اسماعیل میرا کارساز نہیں، اللہ میرا بابا یعقوب میرا کارساز نہیں، وہ سارے علیہ السلام میرے کارساز نہیں۔ انت ولی، تو میرا کارساز ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا کارساز تو ہے، آخرت میں بھی میرا کارساز تو ہے۔ فی الدنیا
الدنیا والآخرہ، پھر حقیقت موت کو بیان فرما دیا، توفنی مسلمہ، اللہ جب مجھے فوت کرنا اپنی فرما برداری میں فوت کرنا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ جب قبر سے نکالنا تو پھر بھی نیک صالحین کے ساتھ نکالنا۔ دو باتیں سکھائی جا رہی ہیں، ایک حقیقت موت بھی سکھائی جا رہی ہے، دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے قبر یہی ہے اور نہیں ہے، قبرستان آسمان پہ نہیں ہے، قبر کہاں ہے؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سچ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر، سچ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا يموت، توکل اس پہ کرو جس پہ موت نہیں، اللہ لا الہ، نہیں کوئی الہ معبود اللہ کے ماں سوا، الحی جو اس کو دوام ہے، ہمیشگی ہے، زندہ ہے، القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ لکھا کرو اپنے اللہ اکبر اداروں پہ اپنی جہاں لکھنا ہے الحی القیوم برحمتی کا استغیث، کیوں نہیں لکھتے؟ ہمیشہ دوام کس کو ہے؟ اللہ تعالی کو، یہی عقیدہ بناؤ، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ دعا کر چلے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، جہاں کے مسلمان ناجائز قیدی ہیں انہیں اللہ رہائی عطا فرما، پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ سب کے نیک ارادے نیک مرادیں پوری فرما، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، اللہ سب کی نیک مرادیں اچھی مرادیں پوری فرما دے، اللہ ہم سب کے دیش کی خیر فرما دے، اللہ مہنگائی کے عذاب سے مصیبتوں سے اللہ بیماروں سے نجات عطا فرما، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ دعا کر چلے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے فضیلت الشیخ عبد الرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تمام حضرات ان کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں کہ الحمدللہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے. پاکستان ڈیرہ غازی خان، وہاں پر ایک دینی ادارہ بھی چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ کام ان سے لے لے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ توحید کے لیے اور کتاب و سنت کی خدمت کے لیے شیخ نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے اور اسی سلسلے میں یہ مملکہ کا بھی دورہ کرتے ہیں. اور جو بھی بھائی کسی علاقے میں کسی جگہ پر جالیات میں کوئی درس لینا چاہے تو یہ اپنا وقت بھی عنایت فرماتے ہیں. تو یہ ان کی دین سے محبت کی ایک علامت ہے. کتاب و سنت سے ان کی یہ محبت اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو بھی اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی طرف سے، مکتب جالیات کی طرف سے اور آپ تمام بھائیوں کی طرف سے شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور ہم سب کی تربیت کے لیے اتنا خوبصورت انداز کے اندر ہمیں شیخ نے جو ہے وہ نصیحتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر ہر منگل اور بدھ 2 دن یہاں پر ہماری کلاس ہوتی ہے، ترجمہ و تفسیر